آگے دوسری صورت ہے سورۃ الکوثر، یہ بھی مکی صورت ہے، اور کوثر کے معنی خیر کثیر کے لیے گئے ہیں، یعنی بہت بڑی بھلائی، بہت زیادہ بھلائی۔ اب کوثر سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی خیر مراد ہے، ہر طرح کی خیر مراد ہے، جو مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا اور اچھائی کے ساتھ نام لیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک خیر ہے اللہ کی طرف سے، یہ فضل ہے اللہ کا کہ نبی کا نام باقی ہے۔ اور دوسری چیز کوثر سے مراد حوض کوثر لوگ لیتے ہیں، جو قیامت کے دن جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس حوض سے پانی پلائیں گے، سیراب کریں گے، اس حوض کو کہتے ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور جو اللہ کے نبی جس حوض سے پانی پلائیں گے اس حوض میں پانی بھی جنت کی اس نہر سے آ رہا ہوگا، وہ کوثر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، یعنی کوئی لڑکوں میں اولاد نہیں تھی، جو 2-3 ہوئیں، قاسم ہو گئے، حضرت ابراہیم ہو گئے، حضرت عبداللہ ہو گئے، تو ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو حضرت قاسم کا یا حضرت ابراہیم کا انتقال جب ہوا تو وہ ہمارے خیال سے آخری اولاد تھی، وہ آخری اولاد تھی۔ تو یہ جو منافقین وغیرہ تھے، یہ کافر تھے، اس میں سے عاص بن وائل کا نام سب سے زیادہ آتا ہے، عاص بن وائل سب سے آگے تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ ابتر ہو گئے، اللہ کے نبی ابتر ہو گئے۔ مطلب یہ کہ جب کوئی مجلس میں بیٹھا ہوتا اور کچھ لوگ ذکر کرتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے جو ہے چرچے میں ہیں اور لوگ ان کے اوپر اسلام لا رہے ہیں اور ایمان قبول کر رہے ہیں، اپنے دھرم کو، پرانے والے دھرم کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام اپنا رہے ہیں، تو وہ عاص بن وائل یا اس جیسے لوگ کہتے تھے ارے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ابتر ہیں۔ ابتر کا مطلب مقطوع النسل یا مقطوع الذکر، یعنی جس کی جڑ کٹ گئی ہو، جس کی جڑ کٹ گئی ہو، اور ایسے جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی پونچھ کٹ گئی ہو۔ مقطوع النسل مطلب یہ ہوا کہ جس کی نسل کٹ گئی ہو، یعنی اس کے بعد اس کی نسل کا کچھ پتہ نہ ہو، یعنی اس کی نسل چلنے کا کوئی امکان نہیں ہے، یہ انسان اس دنیا سے جائے گا، اس کی نسل یہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اب چونکہ کوئی لڑکا موجود نہیں تھا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ اب جو ہے ابتر ہو گئے ہیں، یعنی مقطوع نسل ہیں، ان کا نام اب باقی نہیں رہے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، جتنے دن زندہ ہیں اتنے دن ہیں، اس کے بعد ان کو سب بھلا دیں گے۔ تو اس موقع پہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل، یہ صورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی خیر کثیر، اس میں وہ بھی مراد ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی کا نام ابھی تک زندہ ہے اور اچھائی کے ساتھ زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کی ہی شان سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ترین رہے گی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آگے بتایا کہ ہم نے جو آپ کو حوض کوثر عطا کیا تو اس کے بدلے میں، اس کے شکرانے میں فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ عام طور سے پورے قرآن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہاں پہ وانحر قربانی کے معنی لیے گئے ہیں، قربانی کا جو ہے ذکر ہے، وہ اس لیے کیونکہ نماز وہ جو پڑھتے تھے وہ دکھانے کے لیے پڑھتے تھے، قربانی وہ جو یعنی کافر جو کرتے تھے وہ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، وہ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، اور یہاں پہ اللہ کے نبی کو خاص حکم دیا گیا فصلی لربک، آپ صرف اللہ کے لیے کام کریے، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، آپ اللہ کے لیے قربانی کریے۔ آگے بتایا کہ ان شانئک هو الابتر، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جو نہ چاہنے والے ہیں، آپ کے جو دشمن ہیں، اصل میں انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اصل میں انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ مقطوع نسل وہ ہیں، ان کا نام صرف تاریخ کی کتابوں میں لکھا جائے گا، ورنہ ان کو اچھائی کے ساتھ کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں عاص بن وائل کو کوئی یاد کرنے والا ہے، ابو جہل کو کوئی اچھائی کے ساتھ یاد کرتا ہے، ابو لہب کو کوئی اچھائی کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اس آیت کے زمرے میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو نئے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، گستاخ رسول جس کو ہم کہتے ہیں، آج ہمارے زمانے میں بہت ہو گئے۔ تو یہ لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے نبی کی عزت گھٹا دیں گے، تو نبی کی عزت تو قرآن کر رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر الم نشرح لک صدرک والضحی واللیل اذا سجی، بہت ساری قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے رسول کی تعریف بیان کی ہے۔ تو جس کی تعریف اللہ خود کر دے، اس کی جو ہے ذلت یا اس کی شان میں گستاخی کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ جو آج کے زمانے میں گستاخی کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مقطوع نسل ثابت کرنا چاہتے ہیں، اصل میں ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جس طریقے سے پہلے کے لوگ ابو جہل کا نام لینے والا باقی نہیں، ابو لہب کا نام لینے والا باقی نہیں، عتبہ شیبہ وغیرہ کا نام لینے والا باقی نہیں ہے۔
امیہ بن خلف کا نام لینے والا باقی نہیں، تو ان لوگوں کا جب نام لینے والا باقی نہیں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان نشانیہ کا وہ لب کر جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا بھی کوئی ذکر خیر اچھائی کے ساتھ ذکر نہیں باقی رہے گا دنیا میں، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور نبی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ لڑکے ختم ہو گئے، لڑکے سب چلے گئے دنیا سے، لہٰذا ان کا نام نہیں لے گا۔ تو اس کے بعد جو بحیثیت ہم لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، بحیثیت امت ہونے کے ہم بھی نبی کی اولاد میں شامل ہیں، ایک امت ہونے کی حیثیت میں نبی کی اولاد میں ہم بھی شامل ہیں، اور جو اصل اولاد ہیں وہ حضرت فاطمہ کے ذریعے سے ان کی نسل جو چلی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کے جو سلسلہ ہے پورا نسب چلا، جو حسنی اور حسینی کہلاتے ہیں یا جو سادات کہلاتے ہیں، تو ان کا بھی آج نسب، ان کا بھی خاندان موجود ہے۔ ہمارا جو ہے ندوے کے ناظم صاحب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، خاص ان کا جو ہے نسب جا کر کے ملتا تھا حضرت حسن حضرت علی سے جا کر کے، تو یہ تو ڈائریکٹ ان کے خاندان کے ہوئے نا، تو ان کا خاندان بھی موجود ہے جو ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے آیا ہے، اور جو ہم لوگ بحیثیت امت کے نبی کی اولاد میں شامل ہیں ہم لوگ بھی آج موجود ہیں۔ یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا، جس دن کوئی مسلمان نے ہمارا عقیدہ، جس دن ایک ایمان والا نہیں رہے گا، اللہ کے نبی اور اللہ کا نام لینے والا یعنی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اس دن دنیا اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے اور قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ اور نبی کا نام موجود ہے تب تک کہ دنیا ہے، اور جب نہیں ہے تو دنیا بھی نہیں ہے، دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ چھوٹی سی صورت، آگے آخری صورت آج کے درس کی سورہ کافرون ہے۔ کافر نہ ماننے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ عتبہ اور امیہ بن خلف اور بڑے بڑے جو لوگ تھے، عاص بن وائل، مشرکین کے کفار کے جو بڑے سردار سمجھے جاتے تھے مکے کے، وہ سب جماعت بنا کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور کہنے لگے ہم کو آپ سے ایگریمنٹ کرنا ہے، ہم کو آپ سے صلح کرنا ہے، ایک صلح نامہ، ایک ہم بات کریں گے جس پر ہم لوگ اتفاق کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ ہم کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، صرف اللہ کی طرف، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے لیکن صرف اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ہی مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو خالص اللہ کی طرف، عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو ہم لوگ ایگریمنٹ یہ کر لیں کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ 1 سال ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں سب لوگ مل کے، اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریے۔ اگر یہ سال بھر کا باری ہم لوگ طے کر لیں اور اس پہ آپ تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ہم لڑائی جھگڑا چھوڑ دیں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے، اور اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں گے، آپ جو محنت کر رہے ہیں وہ آپ کی محنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورت باقاعدہ اتار دی، فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافر لوگوں، اے کافروں، یہاں سے مراد الکافرون خاص کافر ہیں، عام کافر نہیں ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن نے ان کو کافر کہہ دیا لہذا وہ ایمان نہیں لا سکتے، یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ اسلام نہیں لائیں گے، وہ کفر پر اور شرک پر باقی رہیں گے، اس لیے ان کو یہاں پر کافر کہہ کر کے مخاطب کیا گیا۔ اچھا، اس سے پہلے اس کی فضیلت بھی سن لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ 2 صورتیں اکثر اللہ کے رسول سے ثابت ہیں جو فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں کثرت سے پڑھتے تھے۔ فجر کی 2 سنتوں میں، فجر سے پہلے کی، اور مغرب کی بعد کی 2 سنتوں میں یہ کثرت سے پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کو اللہ کے رسول نے ہدایت دی کہ سونے سے پہلے اس سورت کو پڑھ لیا کرو، اس سے جو ہے شرک سے برات ظاہر ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے تو شرک سے بری ہو کر کے مرتا ہے، توحید پر مرتا ہے۔ تو اس میں کہا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے معبودوں کی عبادت کریے اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں پہ کہا کہ آپ کہیے ان سے کہ ہم جو ہے عبادت ہرگز اس کی نہیں کریں گے، لا اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم لوگ عبادت کیا کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تمہارا حال بھی یہ ہے کہ تم بھی اپنی موت تک کے اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کی طرف سے گویا کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اسلام لانے والے نہیں، یہ ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، دوسری چیز ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس میں معنی ایک ہی ہیں، بس اس کو تاکید کے لیے بار بار اسی چیز کو لائیں تاکہ بات بیٹھ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ جتنے بھی نبی آئے وہ توحید کی دعوت لے کر کے آئے ہیں، صرف اللہ کو ماننے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی، غیروں کی نہیں۔
تو لہٰذا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آپ سب سے سراپا توحید موحد تھے، آپ بھی اللہ ہی کو صرف ماننے والے تھے، تو اللہ کے رسول سے کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں؟ لہٰذا یہ صاف باتیں کر دی گئیں، ولا انا عابد ما عبدتم، میں اس کی ہرگز عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم جو ہے عبادت کیا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر سے یہ بات کہی گئی اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ میں موحد رہ کر کے، یعنی اللہ کو مان کر کے تم جیسا مشرک نہیں بن سکتا، اور تم مشرک ہو کر کے مجھ جیسے موحد نہیں بن سکتے، مشرک ہو کر کے موحد نہیں بن سکتی۔ یہ تفصیل لکھی ہے مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، کہ میں موحد ہو کر کے، یعنی ایک اللہ کو مان کر کے تمہارے جیسا بن جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے، یا تو تمہاری جیسا ہو جاؤں یا اپنے جیسا رہوں، تو میں موحد ہو کر کے تمہارے جیسا بن جاؤں یہ میں نہیں کرتا۔ اور تم لوگ مشرک ہو کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرو اور سوچو کہ ایک سال میرے اللہ کی عبادت کرو گے تو تم لوگ موحد کہلاؤ گے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو توحید ہوگا یا تو شرک ہوگا، دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی، یا تو دن ہوگا یا تو رات، یا تو سردی یا تو گرمی، دو چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تو لہٰذا اگر تم اپنے بات پہ اڑے ہوئے ہو اور اپنے بات پر مضبوط ہو، اپنے دین کو ہی مانو گے اور شرک ہی کرو گے، تو تم کو تمہارا دین مبارک ہو اور ہم کو ہمارا دین مبارک ہو۔ تم اپنے دین پہ جو ہے جمے رہو، ہم اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں، ہم اپنے دین پہ جمے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ دعوت کا کام کرنے والوں کے ایک جو سبق ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب کوئی نہ مانے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے یہ کہہ کہ تم کو تمہارا دین، ہم کو ہمارا دین، ہم گھر پہ بیٹھ گئے، دعوت کا کام چھوڑ دینا۔ اس کے بعد بھی اس آیت کے نازل، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ دعوت کا کام کیا۔ یہ صرف نہیں کہہ دیا لکم، یہ ان خاص لوگوں کے لیے ہے، یاد رکھیے گا۔ قل یا ایھا الکافرون، وہ جو خاص لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا تھا، سرداران قریش تھے کہ ایک سال آپ عبادت کریے، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، یہ ان خاص لوگوں کے لیے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ تو یہ جو صورت ہے اس میں توحید کا بہت مضبوط درس دیا گیا ہے، اور شرک کی اس میں جڑیں کاٹ دی گئی ہیں، اور شرک سے اور کفر سے برات کا اظہار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سننے سے پہلے اس کو معمول بنائیں، اور جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے فجر کی سنت اور مغرب بعد کی سنت میں یہ سورہ اخلاص پڑھنے کی، ہم کو اس کی بھی جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور اس کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔